الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان ایمان قبول کرتا ہے یا ایمان کے گھرانے میں ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو امور ہیں، وہ ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے اور اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس امور کو، اس کام کو انجام دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر بھی اسلام کے احکام اور اسلام کے امور اور اسلام کے کام ہمارے ذمہ رکھا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جو شخص اسلام کے امور کی پاسداری رکھے گا، اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی دنیا بھی کامیابی کی طرف چلے گی، اور جو اس زندگی کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے، وہ زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اب آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کی آخرت سنور جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اسلام کے امور کو انجام دینا ہے کہ اللہ رب العزت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ حقوق اللہ بھی کہلاتا ہے اور حقوق العباد بھی کہلاتا ہے۔ حقوق اللہ تو ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق ادا کرتا ہے اور اس کے اندر کوتاہی بھی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو کوتاہی پائی جاتی ہے، جو عام زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان ایک بستی میں، ایک محلے میں، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، تو آپس کے اندر جو ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے، اس کا طریقہ اور اس کا اصول کیا ہوگا، ہمارا دین اور ہمارا اسلام اس کو بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حق کیا ہے، بھائی بہن کے حق کیا ہیں، اولاد کے حق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حق کیا ہے۔ یہ سب حقوق اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر سارے لوگوں کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کے حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم روزے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، یہ ذکر و اذکار
نماز کی پابندی، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ و خیرات دینا، یہ حقوق اللہ میں داخل ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے۔ اور حقوق العباد کا مرتبہ حقوق اللہ سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر ہم اور آپ نماز کے اندر کوتاہی کریں گے، پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ، جب تک جس کے ساتھ میرا معاملہ ہوا ہے، ہم نے جس کے حقوق کی تلفی کی ہے، حق تلفی کی ہے، جب تک وہ شخص ہمارے حقوق کو، جس کا ہم نے حق کو ادا نہیں کیا ہے، جب تک وہ اس کو معاف نہیں کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے۔ اس اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بڑھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی بہت نیک گزار، بہت عبادت گزار۔ اس عورت کا واقعہ قصہ لکھا ہے کہ بہت عبادت گزار تھی، روزہ نماز کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابند تھی۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بہت ذکر و اذکار کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، خوب ذکر کرتی ہے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، خوب روزہ نماز رکھتی ہے، لیکن ان سارے اعمال کے باوجود اس کی زبان کے اندر کرواہٹ ہے۔ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کے پڑوس کے اندر جتنے لوگ ہیں اس کی زبان کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کی بول کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، چاہے ہم کتنوں بڑے نمازی کیوں نہ ہو جائے، کتنوں بڑے تقوی گزار کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ مفتی اعظم کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کی زبان سے، آپ کے حرکات و سکانات سے محفوظ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عبادت کام کی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک عابدہ جو بہت تقی اور پرہیزگار تھی، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے اگر محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی حرکت سے خوش نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا کہ جو بہت کم نمازیں پڑھتی ہے، صرف فرض نماز ادا کر لیتی ہے، نوافل کی کوئی پرواہ نہیں، فرض روزے رکھ لیتی ہے، باقی کسی چیز نفلی روزے کی پرواہ نہیں، ذکر و اذکار بھی اس کی زندگی کے اندر اتنا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان کے اندر، اس کی بول کے اندر مٹھاس ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، لوگ اس سے خوش ہیں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقوق العباد کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور مسلسل تاکید فرمایا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ اہمیت آگے چل کر کے وراثت کا درجہ نہ اختیار کر لے۔
یعنی جس طریقے سے اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کے چھوٹے ہوئے مال میں سے جو مال وہ چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، تو اس مال کے اندر اس کی اولاد کا حق ہے، اس کے بیوی بال بچوں کا حق ہے، اس کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بھی حق اس ورثہ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی زبان سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے آپ نے اس کی تاکید فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ جب اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے محلے کے اندر اس بات کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، تو آج ہم اور آپ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنوں بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ تہجد کی پابندی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن آج ہر شخص کی زندگی کے اندر حقوق العباد کے اندر کمی پائی جاتی ہے، حقوق العباد کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے مقام، اس کا مرتبہ کو نہیں پہچانتے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج یہ عام بات پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کو کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کا گناہ کا کام نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اور آپ نے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی لوگ ٹانگ کھینچنے میں لگے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، آرام کی نہیں، اس کو دوسرے کی اپنی زندگی کے اندر سکون کو اختیار کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دوسرے کے سکون کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، حافظ ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، ہر شخص کا یہی معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر نماز پڑھ لینے کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت، ہم بس میرا بیڑا پار ہو گیا، ہم نے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیا، بس میرا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جو متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، ذکر و اذکار کی پابندی، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی، اس کے محلے والے محفوظ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑوسی کے بارے میں، ایسی متقیہ اور پرہیزگار کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہمارا تو دنیا ہی کے اندر ہمیں جنت مل گئی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جو ابھی ہمارے مسجد کے اندر جو مجمع ہے، ہمارے اور آپ کا یہ جو چند لوگوں کا مجمع ہے، کوئی آدمی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام نے ابھی تک اپنی گارنٹی نہیں لیا کہ ہم جنتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار شامل کیا۔ ہماری کون سی عبادت ہے؟ ہماری کون سی عبادت ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نماز پڑھنے کے باوجود ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی مسجد کے اندر آگے صحن کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ غیبت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کی عبادت کیسی ہے کہ آپ نے ابھی نماز ادا کیا، اللہ کو یاد کیا، اور مسجد عبادت کرنے کے بعد آپ مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے کہ آپ غیبت کے اندر مشغول ہو گئے، ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کھینچا تانی سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جس کے پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر
ہر مسلمان جانتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم اور آپ جو حنفی کہلاتے ہیں انہی کی پیروی کرنے کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک پڑوسی تھا. آج اگر ہمیں تھوڑا سا تکلیف پہنچ جاتی ہے پڑوسی سے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ تھانہ اور پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو شرابی تھا, بہت بڑا شرابی تھا. دن بھر وہ ادھر ادھر کا چکر لگاتا, رات میں خوب پی پا کر کے آتا اور اپنے گھروں کے اندر شور ہنگامہ کرتا, اپنی بیوی بال بچوں سے لڑائی اور جھگڑا کرتا, جس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سکون حاصل نہیں تھا. وہ سکون کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے تھے, ذکر و اذکار نہیں کر پاتے تھے. یہ عالم تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے تھے. ایک مرتبہ اس پڑوسی کے گھر سے سناٹے کی آواز آئی, کوئی آواز نہیں, کوئی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں. ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ لگتا ہے کہ آج اس کا کام تمام ہو گیا, اس لیے گھر کے اندر سناٹا ہے. یا تو اسے پولیس دروگہ پکڑ کے لے گیا ہوگا, اچھا کیا کہ لے گیا پکڑ کر کے, کہ ہمیں سکون مل گیا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں گئے اور کہے کیا بات ہے, آج کوئی آواز نہیں نکلی ہے, آج کوئی آواز ہمیں نہیں سنائی دی. تو اس گھر سے یہ آواز ملی کہ اسے شراب پیتے ہوئے پکڑائے جانے پر پولیس نے اسے تھانہ لے گئے, دروگہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو اور خوش ہوتے, بہت اچھی بات ہوا کہ بلے پکڑ کے لے گیا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت تھانے پہنچے اور اپنی ضمانت پر اسے رہا کروایا, اپنی ضمانت پر اسے رہا کروایا اور کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ میرا حق ہے, اس لیے کہ یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے. جی, آج ہم اور آپ ہوتے تو اگر اسے گرفتار کر لیا جاتا یا اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو ہم اور آپ بہت خوش ہوتے کہ اچھا ہوا, اس کی شرارت سے ہم بہت پریشان تھے, اس کی شرارت سے ہم بہت پریشان تھے, آج ہمیں سکون مل گیا ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ہمارا دین, ہمارا اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی پریشانی سے ہم خوش رہیں. اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک یہودی اپنے مکان کو, اپنے گھر کو بیچنا چاہا, تو اس گھر کی قیمت 1,500 تولہ رکھا گیا. لوگ خریدنے والے آئے تو خریدنے والوں نے اس گھر کی قیمت لگائی, پوچھا, معلوم کیا کہ اس گھر کی قیمت تو اگر زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 500 تولہ ہوگا, تم نے 1,000 تولہ کیوں زیادہ رکھا ہے؟ تو اس مکان مالک جو یہودی ہے, مسلمان نہیں یہودی ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو, یہودی شخص نے کہا کہ ہاں حقیقت میں میرے گھر کی قیمت مثال کے طور پر 500 روپے ہے, لیکن میں نے اس کو 1500 روپے اس لیے رکھا ہے کہ میرے گھر کے جو پڑوس میں ایک شخص ہے, امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت دیندار آدمی ہیں. وہ ایسے شخص ہیں کہ جب ان کے گھر کے اندر کوئی بھی نئی چیز آتی ہے, چاہے وہ کھانے کی چیز ہو, پہننے کی چیز ہو, اوڑھنے کی چیز ہو, تو وہ اپنے گھر میں داخل کرنے سے پہلے میرے گھر پہنچاتے ہیں, میرے گھر پہنچاتے ہیں. یعنی اپنے گھر میں داخل کرنے کے بجائے پہلے پڑوسی کے حق کو ادا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس یہودی نے کہا اس بنیاد پر کہ میرے گھر کی قیمت تو 500 ہے, لیکن میرے گھر کا پڑوسی اتنا نیک ہے, اتنا دیندار ہے, اس دینداری کی بنیاد پر, اس پڑوسی کی دینداری کی بنیاد پر میرے گھر کے 1,000 درہم میرا بڑھا ہوا ہے. جی, آج ہم اور آپ پڑوسی کو دبانے کے اندر لگے ہوئے ہیں,
پڑوسی کے حق کو کیا سمجھتے ہیں؟ دال بھال سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے، حقوق العباد کا مرتبہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق العباد کے اندر داخل ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اور آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بھی حقوق کی ادائیگی کریں۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، اسے پڑوسی کہتے ہیں عرف کی زبان میں۔ تو یہ پڑوسی تین طریقے کا ہے۔ ایک پڑوسی آپ کے گھر کے بغل میں وہ ہے کہ جو آپ کے گھر کا پڑوس ہے، آپ کی گھر کے دیوار سے اس کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہے، سٹی ہوئی ہے، ایک وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو اب اگر آپ اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا تیسرا گناہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا، دوسرا مسلمان کے حق کو ادا کرنے کا، تیسرا رشتہ دار کے حق کو ادا کرنے کا۔ دوسرے قسم کا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کے گھر کی دیوار لگی ہوئی ہے، تو وہ اس اعتبار سے پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہے، ایمان والا بھائی ہے۔ تو اس کے حق کو ادا کرنے میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا اور دوسرا ایمان والے کے حق کو ادا کرنے کا۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، ایمان والے سے ہٹ کر کے جتنے ادیان پائے جاتے ہیں ان ادیان میں سے جن کو بھی ماننے والے ہیں وہ آپ کے پڑوس میں ہیں، وہ آپ کے گھر کے پاس ہیں۔ تو اس کے بھی حقوق کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک اجر ملے گا پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر پڑوسی کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ دین اور مذہب کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ دین اور مذہب کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے کہ اسلام والا ہے، تم ایمان والے ہو تو ایمان والے کے حق کو ادا کرو، بلکہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان ہو، اگر تمہارا پڑوسی بن گیا تو تمہارے اوپر اس کے حق لازم ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔